السلام علیکم، سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، کل وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنی حکومت کی 3 سالہ کارکردگی کے حوالے سے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس امر کا اظہار کیا تھا کہ لوگ خوشحال ہوتے جا رہے ہیں، پیپل بیکمنگ پراسپرس، اور انہوں نے کہا کہ ایک مسئلہ ابھی بھی ہے، اور وہ ہے رول آف لا، یعنی قانون کی حکمرانی، وہ ابھی تک وہ نہیں ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ یہاں پہ جو سیاستدان ہیں جب وہ پاور میں ہوتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں کہا جاتا، لیکن جب وہ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں، جب پاور میں ہوتے ہیں تو وہ جناب اپنے محلوں میں ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتے ہیں، اور جب پھر اپوزیشن میں آتے ہیں تو پھر اس کے خلاف کرپشن کے کیس لگتے ہیں اور دوبارہ وہ جیلوں میں پھر چلے جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ رول آف لا نہیں، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، تو یہ سلسلہ ابھی بھی چلتا رہا ہے اور مین پرابلم یہی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ لوگ خوشحال ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بہت بڑا کیس کی سماعت ہوئی، اور یہ کیس ایک لاپتہ افراد کے حوالے سے تھی، اور ایک قسم کا اتفاق کی بات یہ کہ جس کے بارے میں یہ کیس تھا، لاپتہ فرد جو تھا، اس کا نام بھی عمران خان ہے۔ عمران خان سعودی عرب میں ایک آئی ٹی کمپنی میں کام کرتا تھا، اور تقریباً وہ جو ان کی ماں نے آخر میں کہا کہ وہ تقریباً پاکستانی 1,20,000 اس کی تنخواہ تھی، اور 2016 میں جب وہ پاکستان واپس آیا، اس کی بہن کی شادی تھی، بہن کی شادی جب اس نے اٹینڈ کی تو اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گیا، اور آج 2021، یعنی 5 سال اس کے ہو گئے ہیں، اور عمران خان جو کہ وزیر اعظم عمران خان کا ہم نام ہے، وہ پچھلے 5 سال سے لاپتہ ہے، اور اس کی بوڑھی ماں نسرین بیگم وہ دن در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، اور کافی ایجڈ بھی ہیں، 75 سالہ بوڑھی خاتون ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ میرا بیٹا جو تھا، میرے گھر کا صرف ایک ہی سہارا تھا جس کی وجہ سے میرے گھر کا چولہا چلتا تھا، اور میرا بیٹا 5 سال سے لاپتہ ہے، ابھی تک نہ تو اس کو بازیاب کیا گیا، اور چونکہ وہ نہیں ہے تو ہمارے گھر کا چولہے وہ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، اور ہماری زندگی وہ بہت اجیرن ہو گئی ہے، ہمیں مشکلات کا سامنا ہے۔ تو اس کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس کیس کو سنا، اور پھر جسٹس اطہر من اللہ نے، جو کہ چیف جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے پھر آرڈر پاس کیا، اور اس آرڈر میں انہوں نے کہا، اور سماعت کے دوران انہوں نے آبزرویشن دی کہ آئین پاکستان ہر شہری کو اس کی جان و مال کا تحفظ دیتا ہے، اور پاکستان کا ہر شہری آئین کے مطابق فنڈامنٹل رائٹ، اس کے جو بیسک اس کی بنیادی حقوق ہیں، وہ اس کو ملنے چاہیے۔ اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے آرڈر پاس کیا کہ اس کے جو عمران خان ہے، جو مسنگ ہے، جو لاپتہ ہے ابھی تک، اس کی جو تنخواہ تھی، کیونکہ اس کی تنخواہ کی کے حوالے سے پے سلپ بھی پیش کیا گیا تھا، اور عدالت میں اس کی ماں نے ایفیڈیوٹ بھی پیش کیا تھا، جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے پھر آرڈر پاس کیا اور کہا کہ عمران خان کی جو تنخواہ ہے، اس تنخواہ کے تناسب سے ماہانہ اس کی فیملی کو، یعنی اس کی بوڑھی ماں کو ماہانہ یہ 1,20,000 روپے اسٹیٹ دے، تاکہ ان کا گزر بسر اچھا ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد وفاقی حکومت، منسٹری آف انٹیریئر، سپریم کورٹ نے اس آرڈر کو چیلنج کیا، اور اس میں یہ استدعا پیش کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ آرڈر وہ سسپینڈ کیا جائے۔ مگر آج 3 رکنی بینچ نے، سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ جس کو ہیڈ کر رہے تھے قائم مقام چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس کیس کی سماعت کی، اور سماعت کے دوران انہوں نے کافی ریمارکس دیے، آبزرویشن بھی دیے، اور ججوں نے بھی دیے۔ لیکن حکومت کی طرف سے جو وکیل، جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ساجد الیاس بھٹی پیش ہوئے، تو انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو یہ آرڈر پاس کیا، یہ ایک اس ججمنٹ پہ ہے، یہ ایک ججمنٹ آلریڈی ایک ڈویژن بینچ نے اس کو سسپینڈ کیا ہے، اور وہ ججمنٹ یہی مینٹیننس کے حوالے سے تھی، تو لہٰذا اس کا کوئی نہیں بنتا۔ دوسری اس نے یہ بات کی ساجد الیاس بھٹی نے کہ قانون میں ایسی کوئی شک نہیں ہے کہ کسی لاپتہ افراد شخص کے لواحقین کے لیے وہ پیسے دیے جائیں، اور تیسری جو اس نے بات کی کہ ابھی تک یہ بھی اسٹیبلش نہیں ہوا کہ وہ واقعی لاپتہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ تحقیقاتی ادارے اور ایجنسیز نے رپورٹ دی ہے کہ وہ لاپتہ افراد عمران خان، ان کے پاس وہ نہیں ہے۔ تو اس پر پھر چیف جسٹس صاحب نے بھی ریمارکس دیے، اور جسٹس قاضی محمد حمید نے بھی بڑے ریمارکس دیے کہ پاکستان بیت المال میں ہر مہینے اربوں روپے زکوٰۃ جمع ہوتا ہے، تو اس خاتون کو، جو کہ بوڑھی خاتون ہے، وہ بیمار بھی ہے،
اور 5 سال سے اس کا بیٹا لاپتہ ہے، تو کیوں نہ ہی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ کیوں نہ اس کو کمپلائی کرتے ہیں، آپ اس کو بیت المال سے پیسے دے دیں۔ جسٹس عمرتا بندیال نے کہا کہ جو پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو تھا وہ اساس پاکستان میں تبدیل ہو گیا ہے، تو کیوں نہ حکومت جو ہے اس خاتون کو اس سے اس کو کمپنسیٹ کرے، اس سے اس کو پیسے دے دیں۔ تو اس پر ساجد الیاس بٹی نے کہا کہ اس طرح کی چونکہ قانون میں کوئی شک ایسی موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی عدالت نے آج کہا کہ چونکہ آئین کے مطابق پاکستان کا ہر شہری کا جو اس کے جو جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ آئین ضامن ہے، اور پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ آئین کے مطابق اس کے بیسک اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو اس کے بنیادی حقوق ہیں، وہ اس کو ملنے چاہیے۔ جسٹس قاضی محمد حمید نے یہ بھی کہا کہ مسنگ پرسن لاپتہ افراد بھی جو ہے وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ خود لاپتہ ہو گئے یا اس کو کسی نے اٹھایا ہے، مگر اس کی بوڑھی ماں جو کہ کئی بیماریوں کا شکار ہے، 75 سال اس کی ایج ہے اور بیچاری بیمار بھی ہے اور اس کا کوئی آسرا بھی نہیں ہے، تو کیوں نہ اس کو اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو کمپنسیٹ کرے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان سے بڑی بڑی جو ہے نا وہ کشتیاں بھر کے جا رہی ہیں، پیسے لوگ باہر لے جا رہے ہیں، تو یہ جو بیت المال ہے اور جو خزانے میں جو پیسے ہیں یہ لوگوں کا پیسہ ہے، تو یہ لوگوں پہ خرچ کیوں نہ ہو۔ تو اس پر پھر آج چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پھر ساجد الیاس بٹی کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ حکومت سے انسٹرکشن لیں کہ اس جو متاثرہ خاندان ہے، جو بوڑھی خاتون ہے نسرین بیگم، وہ ان کو کیسے کمپنسیٹ کیا جاتا ہے۔ اور پھر اب سماعت جو ہے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہوئی ہے، لیکن ناظرین جس طرح سٹارٹ میں نے کہا کہ چونکہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ لوگ خوشحال سے خوشحال ہوتے جا رہے ہیں، اور لیکن رول آف لا کا پرابلم ہے، رول آف لا جو ہے وہ نہیں ہو رہا، اس کو نہیں کمپلائی کیا جا رہا، اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی قوم کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب قانون کی حکمرانی نہ ہو۔ اب جہاں تک قانون کی حکمرانی کی بات ہے، تو اس طرح عمران خان جو کہ لاپتہ شخص ہے، جو کہ 5 سال سے لاپتہ ہے، ایک ملک کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک آرڈر پاس کیا ہے اور اس آرڈر کو کمپلائی نہیں کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ رول آف لا، یہ اس قانون، کیونکہ جو چیف جسٹس ہوتا ہے، جو ہائی کورٹ ہوتا ہے، جو سپریم کورٹ ہوتا ہے، وہ بھی جب عدالتوں میں کیس سنتے ہیں تو باقاعدہ آئین کے مطابق کرتے ہیں، رول آف قانون کے مطابق دائرہ اختیار میں کرتے ہیں۔ آئین جو رائٹس جو حقوق لوگوں کو دیتے ہیں اس کے پروٹیکشن کے لیے، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ لوور کورٹس ہو، جو بھی مقدمات جو بھی فیصلے کیے جاتے ہیں وہ ظاہر ہے قانون کی حکمرانی اور سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن کے مطابق کرتے ہیں۔ تو جس طرح وزیر اعظم عمران خان نے کل کہا کہ لوگ خوشحال سے خوشحال ہوتے جا رہے ہیں، چلے نسرین بیگم جو کہ عمران خان جو کہ لاپتہ شخص ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ عمران خان، اس کا بھی نام عمران خان ہے، جو مسنگ ہے، جس کی والدہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، جس کو ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ اس کو کمپنسیٹ کیا جائے، اس پر اب تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ اور پھر اس کے وکیل نے ہائی کورٹ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو انفورسڈ ڈس اپیئرنس کا جو کمیشن ہے، جو قومی کمیشن بنایا گیا ہے لاپتہ افراد کے کیسز جو ڈیل کرتے ہیں، انہوں نے بھی 9 نومبر 2020 کو عمران خان کی پروڈکشن آرڈر کا جو ہے آرڈر پاس کیا تھا، لیکن اس پر بھی ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ یہ وکیل جو ہے کرنل ریٹائر انعام الرحیم، جو کہ عمران خان کے مسنگ لاپتہ عمران خان جو ہے اس کے وکیل ہے، اس نے یہ کہا تھا، لیکن آج ساجد الیاس بٹی نے کہا کہ چونکہ ایجنسیوں کی رپورٹ ہے کہ وہ ان کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی وہ یہ بھی اسٹیبلش ہوا ہے کہ وہ لاپتہ ہے بھی یا نہیں، تو اس پر اب ناظرین صرف کہنا یہی ہے وزیر اعظم عمران خان سے، صرف میری یہی درخواست ہے میرے اس پروگرام کے توسط کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ خوشحال سے خوشحال ہوتے جا رہے ہیں، چلے نسرین بیگم جو اس کے بیٹے کی جو 1,20,000 تنخواہ تھی، چلو وہ تنخواہ اس کی نہیں، چلو اس کی تنخواہ تھی، اس کے بیٹے کا حق تھا، چلو اس کو وہ نہ ملے تو کم از کم نسرین بیگم بھی خوشحال ہونی چاہیے، اس کو چلو زکوٰۃ سے ہی اس کو پیسے دیے جائیں، تاکہ وہ بھی جس طرح وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ لوگ خوشحال سے خوشحال ہوتے جا رہے ہیں، تو اس طرح نسرین بیگم بھی شاید ان خوشحال لوگوں میں شمار ہو جائے گی جب عدالت کے آرڈر پر من جو ہے وہ اس کو عمل درآمد اس پہ کیا جائے، اور اسٹیٹ جو ہے جس طرح ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی کہا، اور آج قائم مقام چیف جسٹس سپریم کورٹ نے بھی کہا، اور ججوں نے بھی کہا کہ چونکہ ہر شہری کا یہ حق ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کے جان و مال کا تحفظ کرے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ نسرین بیگم
بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائے گی جو خوشحال ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا جو آج سپریم کورٹ نے جو آرڈر جاری کیا ہے اس پہ من و عن جو ہے وہ اسٹیٹ حکومت اس پر عمل کر لے گی؟ اور کیا نسرین بیگم کو اس کو اپنے بیٹے کا معاوضہ جب تک اس کا بیٹا بازیاب نہیں ہوتا تو اس کو خوشحال بنانے کے لیے، اس کو پراسپر بنانے کے لیے کیا اس کے گھر کا چولہا پھر جلنے لگے گا؟ ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔